السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ہلال نجمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ناؤ انالیسس۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کا بحیثیت سیاسی جماعت اور بحیثیت سندھ حکومت صوبے میں کیا کردار رہا ہے اقدامات کرنے کے لیے، ترقی کے لیے، بہتری کے لیے، صوبے کی بہتری کے لیے، چاہے وہ صحت کا شعبہ ہو، تعلیم کا شعبہ ہو، سماجیات ہوں۔ تو اسی حوالے سے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ڈپٹی انفارمیشن سیکرٹری ویمن ونگ سندھ انیلا انصاری صاحبہ، اور ان کے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سہیل عابدی صاحب جو سینئر رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے۔ ہم ان دونوں کا شکریہ ادا کریں گے کہ آپ لوگ اسٹوڈیوز میں تشریف لے کر آئے۔ تو پہلا سوال اگر ہم کریں انیلا انصاری صاحبہ آپ سے کہ خواتین کا کردار سیاسی جماعت میں، یا ہم کہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں، اور خواتین کا کردار سندھ حکومت میں کس طرح دیکھ رہی ہیں آپ؟ کیا اقدامات کیے انہوں نے، خواتین نے؟ ہلال صاحب، جہاں تک خواتین کا رول ہے پاکستان پیپلز پارٹی میں، تو پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو سب سے زیادہ خواتین کو عزت دیتی ہے، اور خاص عہدوں کے اوپر جو ہے وہ خواتین ہیں۔ ہماری نیشنل اسمبلی میں جو خواتین MNAs ہیں، پروونشل اسمبلی میں بھی ہیں، تو وہ ایک اپنا کافی ایکٹیو رول پلے کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اور پیپلز پارٹی کی ہمیشہ سے یہ پالیسی رہی ہے کہ خواتین اور جو مرد ہیں ان کو برابر کی سطح پہ جو ہے وہ حقوق دیے جائیں، کیونکہ خواتین کسی بھی ملک اور خاص طور پہ پاکستان میں 52% ہماری پاپولیشن کا جو ہے وہ حصہ ہے۔ تو اسی تناسب کو دیکھتے ہوئے پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عورتوں کو جو ہے ایک تناسب، ایک اچھی نمائندگی دی۔ اس کے بعد انہیں ہمیشہ پیپلز پارٹی کی یہ پالیسی رہی، چاہے وہ ہمارے عہدیدار ہو، ہمارے ڈسٹرکٹ لیول پہ ہو، ہمارے اوپر جو ہے وہ لیول پہ ہو، اس میں یہی ہمیشہ کوشش رہی کہ خواتین کا تناسب زیادہ ہو اور پاور کے ساتھ، ایک اتھارٹی کے ساتھ جو ہے وہ خواتین کام کریں۔ اس کی مثالیں کئی آپ کو جب ملیں گی، جب آصف علی زرداری صاحب جو ہے وہ پریزیڈنٹ تھے، اس وقت انہوں نے سب سے زیادہ جو کام کیا وہ خواتین کے لیے، اور ان خواتین کے لیے جو جیلوں میں قید تھی، جیل ریفارمز کے لیے انہوں نے کافی کام کیا، اور ہر پروونس کو ایک پالیسی دی کہ جو خواتین اور بچے جیلوں میں قید ہیں ان کو پوری قانونی اور جس طرح کی بھی مدد وہ چاہتے ہیں ان کو دی جائے، اور ان کی ویلفیئر کے لیے کام کیا جائے۔ جہاں تک سندھ گورنمنٹ میں ہے تو الحمدللہ سندھ گورنمنٹ کے اندر بھی جو ہے ہماری کافی MPs منسٹر جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں، اور کافی اچھا ایکٹیو رول پلے کرتی ہوئی۔ صحیح۔ اچھا، اگر ہم بات کریں صوبے میں تعلیم سے متعلق، پاکستان پیپلز پارٹی تقریباً 12 13 یا 14 سال سے سندھ حکومت چلا رہی ہے۔ صوبے میں آپ کو کوئی بہتری نظر آ رہی ہے تعلیم سے متعلق، یا ابھی مزید کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ آپ کیا سمجھتی ہیں؟ دیکھیے، تعلیم کے حوالے سے نہ صرف صوبہ سندھ بلکہ پوری دنیا، اور خاص طور پہ جب ہم پاکستان کے سینیریو میں دیکھتے ہیں، آج سے 20 سال ہم پہلے دیکھیں تو تعلیم کا خاص طور پہ جو گراس روٹ لیول ہماری ہے کہ جو میجورٹی پاپولیشن ہے وہ چھوٹے لیول پہ ہے، نچلے درجے کے اوپر ہے، تو اس میں تعلیم کا رجحان اور لڑکیوں کی تعلیم کا رجحان بہت کم تھا۔ پر آپ اب دیکھیں گے کہ لڑکیاں تعلیم میں لڑکوں سے زیادہ آگے ہیں۔ آپ جب ایک میٹرک کا، انٹرمیڈیٹ کا رزلٹ دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کو لڑکیاں جو ہیں وہ آگے جاتی ہوئی نظر آئیں گی، اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے کافی جو ہے وہ ایجوکیشن سیکٹر میں کام کیا۔ بہت سے ایسے اسکول انہوں نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت جو ہے وہ دوسری آرگنائزیشنز کو دیے، اور وہ ان اسکولز کو بہت اچھے طور پہ رن کر رہے ہیں۔ اور اپنی بھی جو ہماری گورنمنٹ اسکولز میں، بے شک کہ وہ پرائیویٹ اسکولز والا لیول نہیں ہوتا، پر جو گورنمنٹ اسکول کی تعلیم ہے وہ ابھی بھی پرائیویٹ اسکول سے جو ہے نا وہ کافی بہتر اور اچھی ہے۔ چلیے، اچھی بات ہے۔ اچھا، اب اگر ہم بات کریں خصوصی بچوں کی تعلیم سے متعلق، تو کوئی سرکاری سطح پہ اس طرح کا کوئی ادارہ یا تو نظر نہیں آتا، اور اگر ہم دیکھتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر کی طرف، جیسے کہ آج کل بچوں میں آٹزم کی ایک بیماری، مثال کے طور پہ ہم بات کرتے ہیں اگر ہم آٹزم کی، تو ان کا جو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے یا تھراپی ہوتی ہے وہ اتنی ایکسپینسو ہوتی ہے کہ وہ افورڈ نہیں کر پاتا ہر کوئی۔ تو اس طرح کے ادارے ہونے چاہیے سندھ میں، کراچی میں خاص طور پہ، کیا کہیں گے آپ اس میں؟ دیکھیے، گورنمنٹ آف سندھ میں اسپیشل ایجوکیشن کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، اور اس کے تحت جو ہے وہ اس طرح کے خاص طور پہ جو اسپیشل بچے ہیں جس میں بلائنڈ، ڈیف اینڈ ڈمب آ جاتے ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ گورنمنٹ کا ایک بہت اچھا، خاص طور پہ سندھ گورنمنٹ کا ایک اچھا سیٹ اپ ہے۔
وہ اسکول جو ہیں وہ رن ہو رہے ہیں، اس میں بچوں کو یونیفارمز بھی فری دیے جاتے ہیں، ان کی ایجوکیشن فری ہے، ان کو سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ ٹرانسپورٹیشن بھی جو ہے وہ دیتی ہے. جہاں تک آپ نے آٹیزم بچوں کا ذکر کیا ہے، اس کے لیے کافی کام کرنے کی ضرورت ہے. پرائیویٹ ادارے ہیں جو اس پہ کام کر رہے ہیں، اور آپ جیسا کہہ رہے ہیں کہ اس کا علاج جو ہے وہ مہنگا ہے. علاج سے مراد یہ کہ اس میں مختلف تھراپیز لائک اسپیچ تھراپی یا خاص ایک انوائرمنٹ کریٹ کی جاتی ہے جس میں اس طرح کے بچے رکھے جاتے ہیں، ان کے ساتھ ایک کیئر ٹیکرز جو ہیں وہ ہوتے ہیں. اب پاکستان ہمارے یہاں جو ہے ہم روٹی کپڑا مکان کے لیے جو ہے ابھی تک اسٹرگل کر رہے ہیں، تو اس طرح کے جو ہے وہ ایجوکیشن کے ادارے انشاءاللہ جلد بنیں گے. ہیں خود پر اس لیول پہ کام نہیں کر رہے ہیں، پر سندھ گورنمنٹ کی یہ کوششیں، اور مراد علی شاہ ہمارے کافی ایکٹیو جو ہے وہ سی ایم ہیں اور اس طرف بھی وہ کافی توجہ دے رہے ہیں. انشاءاللہ جلدی جو ہے اس ایشو کو بھی ریزالو کیا. صحیح. ابھی اس رمضان میں کیا دیکھ رہے ہیں کہ عوام کو کن سہولیات کی زیادہ ضرورت ہے، کہاں زیادہ ریلیف دینا چاہیے؟ اس کے لیے سندھ حکومت کوئی ایسی چیز لے کر آ رہی ہے رمضان میں کہ جس سے عوام کو ریلیف مل سکے؟ آیا کہ وہ مہنگائی کے ستائے لوگ ہوں یا اور دیگر معاملات ہوں؟ دیکھیں، اصل جو عوام کے لیے ریلیف ہے وہ ہے مہنگائی سے نجات. اور مہنگائی جو ہے، جو مہنگائی بڑھتی ہے وہ ہے آپ کی پیٹرولیم مصنوعات جو فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ کنٹرول کرتی ہے. صحیح. آپ نے جیسے دیکھا کہ 3.5 سال بلکہ اب تو 4 سال میں بھی کچھ وقت رہ گیا، عمران خان صاحب کی گورنمنٹ وہ پرفارم نہیں کر سکی جن کے وہ وعدے کر کر آئے تھے. وعدے کرنے سے پہلے انہوں نے نہیں سوچا تھا کہ ہم ان کو پورا کر سکیں گے کہ نہیں. ایجوکیشن پہ وہ کوئی پالیسی نہیں بنا سکے، ہیلتھ کے اوپر بھی جو انہوں نے کام کیا وہ کافی اسکیٹرڈ ہے. تو عوام جو ہے غربت کی چکی میں سندھ گورنمنٹ کی وجہ سے نہیں ہے، فیڈرل گورنمنٹ کی پالیسیز کی وجہ سے ہیں. اب ہمیں انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ نیا جو بھی سسٹم آتا ہے عوام دوست ہو اور عوام کی ریلیف کے لیے کام. صحیح. ابھی جیسے آپ بات کریں تھے عمران خان صاحب کے حوالے سے، اور اب ہم بات کریں گے سہیل عابدی صاحب آپ سے. جیسے کہ یہ تحریک عدم اعتماد کا ایک ماحول چل رہا ہے، سیاسی جماعتیں ایم کیو ایم بھی اب اپوزیشن کے ساتھ ہے، استعفے بھی آنا شروع ہو گئے ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں کیا ہونے جا رہا ہے اب؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہلال نجمی صاحب، دیکھیں اس وقت قوم کو جو سنہری باغ دکھائے تھے مسٹر یوٹرن نے، تو عوام شاید یہ سمجھنے لگی تھی کہ شاید ہماری پریشانیوں اور تکالیف کا نجات دہندہ عمران خان ثابت ہوں گے. لیکن عمران خان نے اقتدار میں آنے کے بعد بالکل اس کے برعکس، غربت کا تو خاتمہ نہیں کر سکے لیکن غریب کے خاتمے کے لیے شاید انہوں نے کوئی اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے، اور جس کی وجہ سے کہ عوام سخت پریشان ہے. اور عوام اب یہ چاہ رہے ہیں کہ اب یہ اس حکومت کا خاتمہ ہو، جس کے لیے اپوزیشن کی وہ پارٹیز جو رولرز کے ساتھ تھیں، رولنگ پارٹی کے ساتھ تھیں، انہوں نے بھی یہ سوچا کہ ہمیں عوام میں جانے کے لیے، عوام میں رہنے کے لیے یقینی بات ہے کہ وہ اصطلاحات ہمیں اپنانی پڑیں گی، وہ اصطلاحات کا نفاذ کروانا پڑے گا جس سے عوام کو ریلیف ملے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے ایسے جو عمران خان کے ساتھ تھے آج وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں، اور اللہ کرے کہ ڈے فار نان کانفیڈنس تک وہ کھڑے رہیں. تو یقینی بات ہے کہ عوام ان کو سراہے گی، اور عوام اس وقت چینج چاہ رہی ہے کیونکہ وہ سنہری خواب دکھانے والے حضرت نے تو ماشاءاللہ سے عوام کا جینا دوبھر کر دیا ہے. جگہ جگہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کھانے پینے کی ناز کے کہ جی ہم نے فلاں کیمپ لگوا دیے، فلاں جگہ ہم نے یہ غریبوں کے لیے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایسا ہونا چاہیے کہ مہنگائی کا ریشو اتنا ہو کہ عوام برداشت کر سکے، اپنی جیب سے خود خرید سکے، اور ان کی قوت خرید ہوگی تو یقینی بات ہے جب عوام خوشحال ہوگی تو پاکستان خوشحال ہوگا. اور پاکستان پیپلز پارٹی کا مین جو مینیفیسٹو ہے وہ روٹی کپڑا اور مکان اور مہنگائی کا خاتمہ تھا. جو یہ نہ کر سکے، میرا خیال میں پاکستان کے اب 75 سال ہونے کو آ گئے ہیں، پچھلے 71 سال میں اتنی ہوش ربا مہنگائی نہیں ہوئی جو اس 3 ساڑھے 3 اور قریب 4 سال ہونے والے ہیں جو اس دور میں ہو گئی. کہ عوام، آپ یہ دیکھیں کہ آپ بھی پبلک ہیں، میں بھی پبلک ہوں، ٹھیک ہے، میں پبلک ریپرزنٹیٹر ہوں اور آپ ایک میڈیا پرسن ہیں، لیکن ہم لوگ ہیں عوام.
انیلا بیٹھی ہیں یہ بھی عوام ہے. ہم جتنے لوگ ہیں یہاں پہ عوام ہیں. آپ کے ٹیکنیشینز آپ یہ دیکھیں کہ ابھی رمضان آئے نہیں ہے, نہ جانے کتنے لوگوں نے آپ سے پرسوں کیا ہوگا, کتنے لوگ ان سے کر چکے ہیں, کتنے لوگ مجھ سے کہ جناب کچھ راشن کا بندوبست ہو جائے, کچھ ہمارے ایسا کہ ہم بچوں کی عید اچھی بہتر گزار لیں, جو کہ ماضی میں اتنا کبھی دیکھنے میں نہیں آیا تھا جو اس 3.5 سال میں آیا. صحیح. اچھا, ایک عام تاثر یا ہم نے کہیں کہیں سنا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاک فوج دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں, ایسا کیوں؟ اچھا دیکھیں, ایک بات سنیں, یہ پرسیپشن بالکل غلط ہے, اور غلط میں اس لیے کہوں گا کہ پاک فوج ہمارے بقا کا, ہماری عظمت کا نشان ہے, اور کبھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی پاک فوج کے خلاف نہیں رہی. لیکن اگر پاک فوج میں کوئی کردار ایسا ہے, جیسے میں کہوں گا جنرل ضیاء, وہ ایسا مطلب یعنی کہ کردار تھا کہ جس کو تاریخ میں کہیں بھی میں سمجھتا ہوں پذیرائی نہیں ملی, اور جمہوریت کو قتل کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ ہی جنرل ضیاء کا تھا. تو اگر جنرل ضیاء کے اقدامات کی ہم مخالفت کرتے ہیں تو وہ ایک فرد واحد کی, پاک فوج کے کردار کی ہم مخالفت کر رہے ہیں. پاک فوج کی کبھی بھی نہ ہم کر سکتے ہیں, اور نہ ہی میرے خیال میں کوئی پیٹریوٹک, کوئی حب الوطن پاک فوج کی مخالفت کرے گا. تو پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی بھی نہ شہید زلفیٰ علی بھٹو نے, نہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے, نہ بلاول بھٹو صاحب, نہ زرداری صاحب, اور نہ ہی کوئی اور پاک فوج کے کبھی خلاف نہیں رہا. اس کے کسی کردار کے خلاف, کیونکہ کردار کوئی بھی ہو سکتا ہے تو اس کی مخالفت ہو سکتی. صحیح. ہم واپس آتے ہیں انیلا انصاری صاحبہ کی طرف, اور ابھی حالیہ دنوں میں ایک ہم نے ایشو, ہم لوگوں نے خود بھی کوریج کی اور دیگر چینلز نے بھی اس معاملے پہ, اور ابھی ریکارڈنگ سے پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے, لمپی اسکن وائرس سے متعلق جو گائے اور بھینسوں میں بڑا پھیلا ہے, سنا ہے, ہم نے دیکھا, معلومات کی, تو بظاہر ہمیں تو کوئی ایسا کیس نظر نہیں آیا کہ کسی انسان کو دودھ پینے سے یا گوشت کھانے سے کوئی نقصان ہوا. کیا آپ کے جاننے والوں میں یا کوئی ایسی چیز, کیونکہ سندھ حکومت کی طرف سے مستقل الرٹ آ رہے ہوتے ہیں, گوشت نہ کھائیں, دودھ نہ پئیں, اتنے گائے مر گئی, اتنے جانور مر گئے, اتنے وائرس پھیل گئے, اس بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ جیسے کہ آپ کے سراؤنڈنگ میں ایسا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے, تو میرے سراؤنڈنگ میں بھی ابھی تک ایسا کوئی کیس میں نے نہیں دیکھا ہے جو جانوروں کی اس ڈیزیز کا لگا ہو کہ وہ انسانوں میں منتقل ہوئی ہو. ہو سکتا ہے کہ اس کے اپنے میڈیکل فیکٹرز ہوں, جو اپنے میڈیکل ریزننگ ہوتی ہے, پر ایز سچ میری بھی نظر میں ہاں یہ ہے کہ ہم سوشل میڈیا آج کل کافی ایکٹیو ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ لمپی اسکن کی جو ہے وہ ایک ڈیزیز ہے, جانوروں میں ہے. گائے کا گوشت ہم لوگ کھاتے ہیں, پر اس میں اب ایک جو نیچے لیول پہ لوگ ہیں غریب, تو وہ گائے کا گوشت بھی خیر آج کل اس کے لیے بڑا مشکل ہے خریدنا, پر وہ لوگ کھا رہے ہوتے ہیں. اور ہمارا کیونکہ ہم گراس روٹ لیول پہ کام کرتے ہیں, ہمارے گھر میں جو لوگ ملازمین بھی کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی ہمارا کانٹیکٹ رہتا ہے. تو ایز سچ کوئی ایسا کیس میں نے تو ایکسپیرینس نہیں کیا. ہاں سندھ گورنمنٹ کی طرف سے ایسا یہ کوئی الرٹ نہیں آ رہے ہوں گے کہ آپ گوشت نہ کھائیں, دودھ استعمال نہ کریں. کچھ خاص ایسے جانور ہیں جن کے اندر یہ ڈیزیز ہے, اور کچھ جن کا ہم دودھ پیتے ہیں, میرا نہیں خیال کہ ان کے اندر یہ ڈیزیز ہے. تو اس وجہ سے کوئی ابھی تک کیس سامنے نہیں آیا, کیونکہ وہ ویکسینیٹ بھی ان کو کر دیا گیا تھا بر وقت. اور اس کو جیسے کہ آپ سے پہلے بھی جو ہے وہ پروگرام سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ یہ اکتوبر میں سٹارٹ ہوا تھا, پیک وقت اس کا گزر چکا ہے, تو اب یہ پھر اپنے خاتمے کی طرف ہوگا. ٹھیک ہے. اگر ہم بات کریں صحت کے شعبے کے حوالے سے, تو ابھی جو سرکاری اسپتال ہیں, کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ہمیں ان کی کارکردگی سے مطمئن ہو جانا چاہیے کہ اب وہاں پہ علاج بہتر ہو رہا ہے, لوگوں کو سہولیات مل رہی ہیں؟ دیکھیں, جو سرکاری ہاسپٹل خاص طور پہ جو گورنمنٹ آف سندھ کے انڈر ہیں, جس میں JPMC ہے, NICVD ہے, NICVD میں جو ہارٹ کے اوپن ہارٹ سرجریز ہوتی ہیں, اور بہت اچھی ہر چیز آپ کی جو ہے وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے اوپر مشینز ہیں, ڈاکٹرز آپ کے ہائیلی کوالیفائڈ ہیں. JPMC میں جو ہے آپ کا ایمرجنسی سسٹم بہت اچھا جو ہے وہ مراد علی شاہ صاحب نے اس کے اوپر کافی کام کیا, اور کافی ہاسپٹلز جو سرکاری ہیں ان کے اوپر کام کرنے کے بعد وہ ایک اچھا بہتر رزلٹ دے رہے ہیں. اور بھی جو کمی بیشیاں ہیں, کوئی بھی چیز پرفیکٹ نہیں ہوتی ہے, کمی بیشیوں کے اوپر کام کرنا چاہیے, اور یہ عوام کا حق ہے کہ انہیں بہترین ہیلتھ فیسلٹیز ملیں.
डोर स्टेप के ऊपर तो ये पाकिस्तान जैसे मुल्क में देना मुश्किल है, बट जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उनकी हालत ज़ार अगर ख़राब है तो उनकी बेहतरी की तरफ काम ज़रूर होना चाहिए। अच्छा, अभी जैसे कि आप कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स वगैरह बता रही थी ज़राअत से मुतालिक, तो क्या सूबा सिंध ज़राअत के अंदर किस हद तक तरक्की कर चुका है या कर सकता है या करना चाहिए? ज़राअत के अंदर भी अब देखिए न्यू टेक्नोलॉजीज़, न्यू टेक्निक्स जो हैं वो आई हैं, जो फार्मर्स, अब आप देखेंगे हमारे काफ़ी फार्मर्स ऐसे हैं जो चाइना जाते हैं, वहाँ पे जाके जो है वो ट्रेनिंग लेते हैं। सिंध गवर्नमेंट का अपना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, इसकी जो रिसर्च डिपार्टमेंट है उसके अंदर एक्सटेंशन है, तो उसमें वाटर कोर्सेज का है जो आपको ड्रिप सिस्टम के तहत भी जो है वो पानी अब दिया जाता है। तो इसके ऊपर क्योंकि अब बाहर से एजुकेशन लोग लेकर आ रहे हैं तो फार्मर्स के अंदर भी अवेयरनेस आई है। जो फसल आपको पहले आप समझेंगे आपको अगर 10% मिलती थी, अब न्यू टेक्नोलॉजी से जो है वो आप 50% जो है ना वो अवेल कर रहे हैं, और उसका रिजल्ट आप देखते हैं कि मार्केट्स के अंदर जो है वो सीजन से पहले जो है आपका फ्रूट जो है वो अवेलेबल है, बड़ी क्वांटिटी के अंदर जो है वो चीज़ आपको अवेलेबल होती है। चले अब हम दोबारा पॉलिटिकल सिनेरियो की तरफ आते हैं। सुहेल आबिदी साहब, एक आखिरी सवाल कि MQM दोबारा अपोजिशन में यानी पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद, आने वाले वक्त में ये इत्तेहाद कितने अरसे तक कायम रहता हुआ देख रहे हैं आप? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक इक़्तिदार आपको पता है कि सिंध के अंदर, जिसमें अवामी नेशनल पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट दोनों हमारे कोalition पार्टनर थे, जबकि ANP इस सिंध के अंदर बहुत मतलब माइनर उनकी मैं ये समझता हूँ कि हमेशा से रही है, मेजर कभी नहीं रही, लेकिन हम उनको भी लेके चले। अब अगर कोई अस खुद किसी भी वजह से अलहदा हो जाता है तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर MQM पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ अलाइंस करती है, क्योंकि ये सिंध के अर्बन एरियाज़ की पार्टी है, तो मेरा ख्याल में ये नेचुरल अलाइंस कहलाएगा, जो उनके लिए बड़ा बेनिफिशियल है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्योंकि ये एक फेडरेशन की आज भी सबसे बड़ी अलामत है, ना शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, ना मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, ना बिलावल भुट्टो साहब कभी उन्होंने नहीं कहा कि हम सिंध के हैं या हम सिंधी हैं। उन्होंने कहा हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान की बका चाहते हैं और पाकिस्तान की इकनॉमी को बेहतर बनाना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि ये एक सिंगल प्रोविंशियल पार्टी है, तो अगर ये हमारे साथ रहेगी तो इंशाअल्लाह से इनके जो भी रिजर्वेशंस हैं उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले भी दूर किया, उनको अब भी दूर करेंगे। और मेरा ख्याल में शायद अब बड़ी चेंज है कि ये वाली MQM नहीं रही है जहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात उठते थे, लोग खौफज़दा होते थे। अब बड़ा फ्रीडम हासिल है, और इसमें क्रेडिट फिर मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दूंगा कि पीपल्स पार्टी का एक बहुत बड़ा किरदार है इस कराची के शहर के अमन को बहाल करने के लिए, इस सिंध के अमन को बहाल करने के लिए। तो अगर ये हमारे साथ आ रहे हैं जैसा भी, तो हम इन्हें वार्मली वेलकम करते हैं। और अभी एक मीटिंग जनाब आसिफ अली जरदारी साहब के साथ भी हुई, बिलावल साहब के साथ भी हुई, और बड़ी खुशाइन बात है कि उनको बहुत जल्द नज़र आने लगा कि वो भी ग्रास रूट के लोग हैं और आवाम को शायद इस फेडरल गवर्नमेंट के साथ इत्तेहाद में वो कुछ भी ना दे सके, ना अपने वोटर्स को, ना जनरल पब्लिक को। तो अगर उन्हें कुछ देना है तो यकीनी बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिल के ही तो दे सकते हैं, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आप स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लेकर आए और वक्त दिया हमें कीमती। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दावा कह लें कि सरगर्म है आवाम को सहूलियात देने के लिए, बुनियादी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी करने के लिए कोशा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और हमारी दुआ है कि हर किसी को उनके दहलीज़ पर इंसाफ मिल सके, उनको सहूलियात मिल सकें और उनके मसाइल हल हो सकें। अगले प्रोग्राम तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।